ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ مصنوعی ہے, تو خوشی کا سبب نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا, ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہیں خوشی منا رہے ہوتے. جیسے کرسمس کو دیکھ لو, آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوا ہے, وہ تو ایسا ہے نہیں, لیکن چلو فرض کر لو, تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا, اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا. کیا خیال ہے بھائی؟ عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوا تو ہو گئے نا. خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو. عید الفطر میں اس بات کی خوشی, 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے, آدمی کنٹینیو جب 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے نا, ٹینشن میں آتا ہے لازمی, ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ. ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو, اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے خوش ہو جاؤ, کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ, ایک عجیب سین ہوتا ہے. اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں ویڈیوز پڑی ہوئی, وہ تو ضرورت کیا, آپ سب بھگتے ہوئے, ہم سب بھگتے ہوئے. تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں, دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں. بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے, کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا, کھانے کا نیچرل, پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی, نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ. اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری. اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں. عجیب ہی, بہت سارا دن ہو گیا پیاسا, تو پھر 1 مہینے کے بعد, اور پھر تراویح پڑھتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی. تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے, روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی, اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کچھ تو کیا. تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ, اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے. اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے. اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں مسجد کی. اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں. مادی خوشی کیا ملتی ہے, انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریب بھی خوش, مالدار بھی خوش. یہ تو جسمانی خوشی ہے, کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں, گوشت. کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے, اے بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, کیا پکے گا, بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے. آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے. ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے, گوشت الذ اللذات ہے. لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے, گوشت ہے. تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں, تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر, اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا, جس کو تیز گام نام دیا گیا, اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے, شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا, راول پنڈی ایکسپریس, اتنی اسپیڈ تیز ہے, آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی اسپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی اسپیڈ, بولو, گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی. پروگرام تو بڑھ گیا, گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی, گوشت بھی وافر مقدار میں, اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی. اللہ کی میزبانی ہے, تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں, بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے, کلیم بھائی نے دعوت کی ہے, غفار بھائی نے دعوت کی ہے. بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے, اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا, تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو,
مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں.